بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان، قرین ہمزاد، قرین فرشتہ۔ اگر صرف انسان ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انسان اور فرشتہ قرین ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر انسان اور قرین ہمزاد جن ہوتا تو کیا ہوتا؟ یعنی اگر صرف اور صرف انسان ہو تو کیا ہو؟ دوسرا، اگر انسان اور فرشتہ قرین ہو تو کیا ہو؟ اور تیسرا، اگر انسان اور قرین ہمزاد جن ہو تو کیا ہو؟ اور چوتھی شکل، یعنی جو موجودہ شکل ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، جو حقیقت ہے کہ انسان اور قرین ہمزاد جن اور قرین فرشتہ یہ تینوں اکٹھے موجود ہیں پیدائش سے لے کر موت تک۔ انسان کے ساتھ قرین ہمزاد جن کا ساتھ بھی زندگی کے شروع سے لے کر زندگی کے آخر تک رہتا ہے، اور قرین فرشتہ کا ساتھ بھی ساری زندگی رہتا ہے۔ تو دنیا میں تمام تر پرابلمز اور جھگڑے، فساد، قتل و غارت، طلاقیں، اونچ نیچ، سب قرین ہمزاد جن کی وجہ سے ہے۔ قرین ہمزاد جن اللہ پاک کے خاص فضل عظیم کے بغیر قابو میں آنا ناممکن ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ہمزاد کو، اپنے قرین کو، اپنے ساتھی جن کو قابو کر لیا تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے، اور وہ اس سلسلے میں چلے کشی شروع کر دیتے ہیں، مختلف وظائف پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، ورد وغیرہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو تجربہ مجھے ہوا ہے، پہل میں بھی اسی چکر میں تھا، اسی طرح اس کو قابو کرنا چاہتا تھا، اسی طرح سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہا تھا۔ اور جب مجھے سمجھ آئی کہ اصل رستہ ٹوٹلی اور ہے، بات ہی کچھ اور ہے، حقیقت ہی کچھ اور ہے، اور ہم صحیح رستے سے ہٹ کر اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر پتہ چلا، اللہ نے سمجھایا کہ یہ رستہ ہے کہ بجائے چلے کشی کرنے کے، بجائے ورد وظائف کرنے کے، بجائے لمبی چوڑی عبادتیں، راتوں رات جاگنے کے، پانی میں کھڑا ہو جانا، آگ کے پاس رہ جانا، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے تم اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر دیکھو، اپنے آپ سے رابطہ کرو، اپنے آپ سے بات کرو، اپنے آپ سے ملاقات کرو، سوال و جواب کرو، دیکھو تم کیا ہو۔ تمہیں ہم نے ایک شاہکار بنایا ہے، ایک انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات میں اشرف بہتر بنایا ہے۔ تو پھر میں نے اس طرف غور و خوض شروع کیا، سوچتے سوچتے، سمجھتے سمجھتے، سیکھتے سیکھتے، پڑھتے پڑھتے سمجھ آیا کہ ہاں واقعی یہ سب تو اپنے اندر ہے، یہ سارا کھیل تو اپنے اندر ہے۔ تو اس کے بعد جا کر پھر سمجھ آیا کہ انسان
نے کس طرح اس کو سمجھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح اس کے سگنل ملتے ہیں، کس طرح اشارے ملتے ہیں، کون سی نشانیاں ہیں، کب آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس پہ غالب ہیں، کب آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کے اوپر غالب ہے، یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، پتہ چلنے لگ گیا، تو پھر زندگی کا مزہ اور لطف بڑھ گیا، سمجھ آ گئی کہ اصل یہ رستہ ہے۔ تو ورد وظائف کی طرف نہ جائیں زیادہ، یا اس کو قابو کرنے کے چکر جو دوسرا رستہ ہے وہ نہ اپنائیں، بلکہ اصل رستہ اختیار کریں کہ اپنے آپ میں غور کریں، اپنے آپ سے بات کریں، اس سے بات کریں، فرشتہ قارین کو سمجھیں، اور پھر اس طرح اس رستے کو طے کرتے ہوئے، سفر کو طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں، اللہ تعالیٰ کو پا لیں۔ تو جب تک سختی حد سے بھی زیادہ نہ کی جائے یہ سمجھ نہیں آتا، سختی بڑھتی جاتی ہے اور انسان مشکل سے ہی اس کو سمجھ پاتا ہے، اور جو اس کو سمجھ گیا وہ پھر عام نہ رہا، خاص ہو گیا، بلکہ خاص الخاص۔ یہ سب کرم کے ہیں فیصلے، یہ سب نصیب کی بات ہے۔ سمجھانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے سمجھاتی ہے کہ کوئی دوسرا اس طرح نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ پاک اپنا کام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجیبی، اور بغیر قرین ہمزاد جن کو سمجھے زندگی کا مزہ نہیں۔ دوسرا، انسان آزادی کا سودا نہ کرے۔ تیسرا، سکون کو کسی بھی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دے، سکون کو کسی بھی حال میں اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جو انسان غصے والا ہو یا بہت غصے والا ہو، وہ اس لعین قرین ہمزاد جن کے قبضے میں ہوتا ہے، اور جو انسان جتنا کم غصے والا ہوگا وہ حقیقت کے قریب ہوگا۔ غصہ اور جلال اور غضب، ان میں فرق ہے۔ غصہ بڑھتا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے۔ کوئی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، کوئی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، کوئی عشق میں پاگل ہو جاتا ہے۔ سارا کھیل دو طاقتوں کا ہے، نیگیٹو پازیٹیو، منفی مثبت۔ سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی طاقت اس کی اپنی طاقت ہے،